الحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل الخلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بے شک خبردار اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کو ایذا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ناظرین، داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ عرس مقدسہ کی تقریبات کی تیاریاں جوش و خروش کے ساتھ جاری و ساری ہیں، تو میرا من چاہا کہ میں داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اقدس اور آپ کی کرامات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام شریعت و طریقت، پیشوائے معرفت و حقیقت، تاج دین و دیانت، شمع رشد و ہدایت، کان حق و صداقت اور صاحب کشف و کرامت تھے۔ حضرت شیخ ابو الفضل بن حسنی ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حلقہ عقیدت میں داخل ہو کر علوم ظاہری اور علوم باطنی سے آپ سرفراز ہوئے۔ مرشد کریم مرشد پاک کے فیض و برکات کے سرچشمہ سے اپنے دل کی کھیتی کو سیراب کیا اور شیخ کی شمع روحانیت سے اپنے سینے کو منور کرنے کے بعد آپ نے مخلوق خدا کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اور ضلالت و گمراہی کے اندھیروں میں رشد و ہدایت کا چراغ جلانے کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں تشریف لائے، تو شیخ نے حکم فرمایا، سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور جاؤ اور جا کر خدا کے بندوں کو حق و ہدایت کا راستہ بتا دو۔ تو عرض کی آقا جو ارشاد ہو، مگر لاہور میں میرے بھائی خواجہ حسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود ہیں۔ فرمایا، علی جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جاؤ بس۔ چنانچہ مرشد کریم کے حکم سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں وارد ہوئے۔ جب لاہور شہر میں داخل ہوئے تو لوگ ایک جنازہ اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، تو پوچھا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو جواب ملا، یہ حسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ ہے۔ آپ داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ مرشد کریم کی بات میں کچھ راز تھا۔ ناظرین و حاضرین، آپ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی مقام پر اپنا فقر و درویشی کا بوریا بستر بچھا کر بیٹھ گئے۔ اس جگہ بیٹھے جس جگہ پر آج بھی داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار ہے، اور آپ نے وہاں بیٹھ کر دین و حق کی تبلیغ شروع کر دی، مخلوق خدا کو توحید رسالت کا درس دینا شروع کر دیا، ذکر و فکر کی مجلسیں ہونے لگیں۔ اس شمع رشد و ہدایت پر لوگ پروانوں کی طرح آنے لگے، اور ان عقیدت مندوں نے سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک گھاس کی جھونپڑی بنا کر دے رکھی تھی، اور آپ گھاس کی اس جھونپڑی سے جب اللہ تعالیٰ کی صدا کو بلند کرتے تو لاہور کے در و دیوار وجد میں آ جاتے، اور
بندگان خدا کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی اور ہزاروں انسانوں کے سیاہ دل جو تھے وہ ایمان کی چمک سے روشن ہو جاتے۔ اس وقت ناظرین ایک بات سنیے، اس وقت ایک لاہور کا گورنر تھا جس کا نام راجہ داؤ تھا۔ جب اس کو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو وہ غصے سے جو تھا وہ لال پیلا ہو کر بھڑک اٹھا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ آج رات اس فقیر کی جھونپڑی کو جلا دو، اس فقیر کو شہر لاہور سے نکال دو۔ رات ہوئی تو راجہ دہر کے سپاہی جو تھے وہ اپنی جلتی ہوئی چیزیں لے کر آ گئے۔ آپ کو اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے وہ دنیا سے بے خبر، بس محو یار میں محو تھے۔ تو سپاہیوں نے گھاس کی جھونپڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی تو آگ نہ لگی۔ جب وہ سپاہی آگ لگاتے تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ اکبر کہہ دیتے تو وہ آگ بجھ جاتی۔ جب وہ سپاہی دوبارہ آگ لگاتے تو داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اللہ اکبر کہتے تو آگ جو ہے وہ فوراً بجھ جاتی۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا ہم راجہ راؤ کے سپاہی ہیں، تیری جھونپڑی کو جلانے آئے ہیں۔ فرمایا فقیر کی اس جھونپڑی کو تو جہنم کی آگ بھی نہیں بجھا سکتی، تم کہاں سے بجھا سکو گے؟ تو سپاہیوں نے کہا تو پھر تو اس شہر سے نکل جا، لاہور سے نکل جا، راجہ راؤ کا حکم ہے۔ فرمایا میں جانے کے لیے نہیں آیا، میں تو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، میری تو اب قبر بھی جو ہے وہ لاہور میں بنے گی۔ تو سپاہیوں نے پھر تیل چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کی۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آگے فرمایا وہ دیکھو راجہ راؤ کا جو ہے وہ محل جل رہا ہے۔ سپاہیوں نے دیکھا تو راجہ کے محل میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ جھونپڑی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ راجہ راؤ کو سارا قصہ بتایا اور کہا محل میں آگ لگنے کی وجہ بھی اس فقیر کی بد دعا ہے۔ راجہ راؤ اسی وقت اٹھا، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم مبارک پکڑ کر معافی مانگی اور مسلمان ہو گیا۔ پھر داتا صاحب نے فرمایا جاؤ، اب تم نے معافی جو ہے وہ مانگ لی ہے، جاؤ تمہارے محل کی آگ بھی بجھ گئی ہے۔ آپ ناظرین و حاضرین، آپ کے ولایت و طریقت اور آپ کی روحانیت و حقیقت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت شیخ مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے مزار پر انوار پر چلہ کشی کر کے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب فیض باطنی حاصل کرنے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے مزار پر یہ شعر لکھ کر گئے جو آج بھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر جو ہے وہ پڑھا بھی جاتا ہے اور ہر نماز کے بعد اس شعر کا ورد بھی کیا جاتا ہے۔ وہ شعر ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ناظرین حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان دیکھیے، وہ آپ اپنی جھونپڑی میں بیٹھے تھے کہ ہندوؤں کی ایک بارات آ گئی، وہ راستہ بھول گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر جن کا نام داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، تو آپ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا بارات میں سے، کہا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ بتا دیں۔ فرمایا راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ راستہ دکھا دیں۔ داتا صاحب نے توجہ فرمائی اور وہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نظر آ گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ کی کرامت دیکھ کر وہ ساری کی ساری برات جو تھی وہ مسلمان ہو گئی۔ اور دیکھیے آپ نے ایک دفعہ ایک مسجد بنوائی اور اس کا جو رخ ہے ذرا سا مائل بے سمت جنوب تھا۔ علماء لاہور جو تھے انہوں نے اس پر اعتراض کیا، آپ سن کر خاموش رہے۔ جب مسجد کی جو تعمیر تھی وہ مکمل ہو گئی، آپ نے اس وقت تمام علماء کی
دعوت کی اور خود امام بن کر اس مسجد میں جو تھی وہ نماز پڑھائی۔ اس کے بعد تمام حضرات سے فرمایا تم لوگ اس مسجد کے قبلہ رخ پر اعتراض کرتے ہو، اب دیکھو قبلہ کس طرف ہے۔ تو تمام علماء کرام نے جب دیکھا تو قبلہ بھی سامنے تھا اور مسجد کا رخ قبلہ بھی سیدھا تھا۔ ناظرین و حاضرین، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو مزار پر انوار ہے اس پر ہمیشہ سے جو ہے وہ مخلوق خدا کا ہجوم رہتا ہے، فقیروں، درویشوں اور مجذوبوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ عقیدت مند لوگ ہر اپنے اپنے رنگ میں اپنی اپنی عقیدت کے نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ دور دور سے لوگ حقیقت اور طالبان عشق و مستی آپ کے آستانہ عالیہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے سر کو جھکائے ہوئے گمسم بیٹھے رہتے ہیں۔ ہر وقت ذکر و فکر اللہ 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 اور قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ بے مرادوں کو مراد اور بے اولادوں کو اولاد بھی ملتی رہتی ہے، بے کسوں کی دستگیری بھی ہوتی ہے اور مشکل والوں کی مشکل کشائی بھی ہوتی ہے، اور دکھیوں کے دکھ دور ہوتے ہیں، بے قراروں کو سکون ملتا ہے۔ درویش لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرحوم، آپ نے بھی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں اپنا نذرانہ عقیدت یوں پیش کیا۔ داتا علامہ اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجرا حرم، عہد فروق از جالش تازہ و شد، حق از حرف او بلند آواز شد، پاسبان عزت الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت، عاشقو ہمیں قاصد تیار عشق، از جبنش آشکار اسرار عشق۔ ایک رات ایک ایسا نوجوان تھا جو ظاہر میں جوش لباس میں تھا اور لیکن باطن میں اس کا دل جو تھا وہ پھٹا ہوا تھا۔ وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا اور یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ کاسائے شوق لے کے تو آیا ہے ان کے روبرو، کاسائے شوق لے کے تو آیا ہے ان کے روبرو، آنکھوں سے التجا بھی کر دل سے انہیں صدا بھی دے۔ ناظرین و حاضرین، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ داتا حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہماری دلی مرادوں کو جو ہے وہ پورا فرما دے اور ہماری ان کے صدقے ہماری تمام مشکلات جو ہے وہ دور ہو جائیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔